ایک زمانے میں جب اسلامی دنیا میں جبر بڑھ گیا، جبر اس طرح سے کہ حکومتی سوچیں اور اسلام کی راہیں، ان میں جب کچھ بود آنے لگا، جب فرق آنے لگا، اور یہ دشوار ہو گیا کہ عالم حضرات، علماء کھلے عام سچی بات، حق کی بات کہہ سکیں، تو کمزور لوگوں نے بہرحال حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے، لیکن اس لیے میں نے کمزور لوگ کہا کہ وہ کلمہ حق علل اعلان کہتے یا اس کو سڑک پر کلمہ حق کہتے۔ انہوں نے لوگوں کی تربیت کے لیے کہ لوگ کسی طرح سے جو اسلام کی اصل روح ہے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں، تو درس و تدریس اور ٹریننگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا، اور وہ یہ تھا خانقاہی نظام، کہ وہاں پہ درس و تدریس بھی ہوتی تھی، علم بھی پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی تھی، اور پھر وہ اس طرح سے لوگ جو حق پر پوری طرح چل رہے ہوتے تھے وہ تیار کیے جاتے تھے، لیکن وہ محدود پیمانے پر سلسلہ ہوتا تھا۔ یہ خانقاہی نظام، اس کی بنیاد یوں پڑی تھی، بعد میں بے شک یہ ہوا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بدلتا چلا گیا، پھر یہ تصوف کا گڑھ بن گیا، اور اس کے بعد پھر ایسی مشقیں کرائی جانی لگیں یہاں پر جن کا تعلق صرف روحانیت سے ہوتا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہوتا ہے، ایک فطری عمل ہے، چیزیں اپنی شکل بدلتی چلی گئیں، لیکن در حقیقت خانقاہی نظام اس زمانے میں رائج ہوا تھا۔ تو ویسی کسی خانقاہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک حلقہ بنا لیا جاتا ہے اور اس میں بآواز بلند ذکر کیا جاتا ہے، تو جو استاد ہوتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے، پھر سب اس کو فالو کرتے ہیں۔